الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ تعالی نے نماز میں جن چیزوں کو ضروری قرار دیا ہے اس کی تشریح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اور ان چیزوں میں سے جو کچھ بھی حدیث سے ثابت ہے سورہ فاتحہ کی بحث چل رہی تھی، اور اس بحث میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ جزء القراءت میں لکھا ہے اور اس کی بنیاد پر ان کے بعد آنے والے لوگ اور خاص طور پہ وہ جن کے عوام میں علم کا سرمایہ بالکل نہیں ہے، وہ اسی طرح کی روایات کو بنیاد بنا کر امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ پہ تنقید کرتے ہیں۔ اور چونکہ ذکر یہ آتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر یہ الزام امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لگایا ہے، تو لوگوں کے دل میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت اور قدر زیادہ اگر ہو تو وہ اس فرضیت کی وجہ سے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر تنقید کرتے ہیں۔ حالانکہ امر واقعہ ایسے نہیں ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو جو غلط فہمی ہو گئی تھی اس کے بارے میں کچھ باتیں اس سے پہلے گزر چکی، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو صاف صاف الزامات کے درجے میں آتی ہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو بہت بڑے آدمی تھے، کسی عام مومن انسان کے بارے میں بھی یہ گمان نہیں کیا جا سکتا کہ وہ نماز کو دین کا حصہ نہ سمجھتا ہو، اور اسی طرح کے دیگر الزامات ان میں سے کسی چیز کو بھی جائز سمجھتا ہو۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ چونکہ خود بہت بڑے آدمی ہیں اور حدیث میں ان کا بڑا پایا ہے، اس لیے وہ جس بات کو کہتے ہیں لوگ اسے بڑے غور سے سنتے ہیں۔ اور اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے جیسے فرض کر لیجئے ہمارے زمانے میں کوئی آدمی جس کی شہرت زیادہ ہو جائے اور وہ کسی پر الزام لگا دے، تو لوگ بجائے اس کے کہ الزام کی کچھ تحقیق کر لیں وہ اس بڑے آدمی کو معصوم مان گے، اور جس پر الزام لگا ہے اس مظلوم کی مذمت کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ اعتبار کرتے ہیں اس بڑے آدمی کی زبان کا، اور یہ نہیں جانتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی معصوم نہیں ہے۔ اور جو کچھ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کسی اعتبار سے بھی بڑے ہوتے تو پھر بھی کوئی بات ہوتی، چہ جائے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فقیہ ہونے کی حیثیت سے، تابعی ہونے کی حیثیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر نظر رکھنے اور امین ہونے کے معاملے میں الغرض ہر اعتبار سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے بڑے تھے، لیکن چونکہ بس ایک بات چل پڑی تو لوگوں نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہ طعن کرنا شروع کر دیا۔ حالانکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تو اگر الزامات ہیں، دوسری طرف حدیث میں ان کی خدمات بھی ہیں، ان سے کوئی پوچھے کہ جنہیں ایک لفظ علم کا نہیں آیا اور وہ بھی انہی باتوں کو دہراتے ہیں۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جن معاملات میں انہوں نے تنقید کی ہے یا الزامات لگائے ہیں، ان کو صحیح طور پر پیش کرنا، اور خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات پر جو تنقید پچھلی نشستوں میں ہوئی ہے،
اور ان کے جن راویوں پر کلام کیا ہے اور بعد والوں نے جو تنقید کی ہے اس کو پیش کرنا، لوگوں کو بتانا، یہ حدیث کی صحیح خدمت ہے جسے ہم سمجھتے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد کوئی معصوم نہیں ہے، اور یہ جتنی حدیث کی کتابیں ہیں صحاح ستہ اور چاروں ائمہ، یہ 10 کے 10 افراد بھی کوئی معصوم نہیں تھے رحمہم اللہ۔ ان کی اپنے اپنے مقام کی اجتہاد ہیں اور ان کا اپنا اپنا بلند و بالا مقام ہے، لیکن اس کے باوجود وہ بشر تھے، معصوم نہیں تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے اپنے ائمہ جو بڑے بڑے محدثین تھے، ابو زرعہ تھے، ابو حاتم رازی تھے، امام زہری رحمۃ اللہ علیہ تھے، انہوں نے جب بعض مسائل میں اختلاف کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے، تو وہ اپنے اپنے زمانے کے بہت بڑے محدثین میں سے تھے، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث کی روایت لی نہ جائے۔ اب وہ سب دنیا سے گزر گئے، اور اللہ تعالی نے ان کے ساتھ امید ہے اپنے فضل کا معاملہ کیا ہوگا۔ زہلی، ابو زرعہ اور ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ، ان کا فیصلہ یہ بڑا سخت تھا، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسے جلیل القدر انسان کی شخصیت کے منافی تھا، لیکن اس کے باوجود تاریخ میں وہ محفوظ ہے۔ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اگرچہ وہ حدیث میں امام بخاری رحمۃ اللہ کے شاگرد ہیں، لیکن انہوں نے اپنی صحیح مسلم میں کوئی ایک روایت بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے نہیں لی۔ اور ان کی اسی بات کو دیکھ کر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مسلم نے بڑا انصاف کیا، زہلی بھی ان کے استاد تھے اور بخاری بھی ان کے استاد تھے، انہوں نے دونوں کو برابر رکھا، اور اپنی کتاب میں نہ امام زہلی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت لی صحیح مسلم میں، نہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت لی۔ تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ایک بھی نہ لیں تو بھی لوگ ان کی تعریف کریں، اور ہم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح بخاری کو ادب احترام سے پڑھیں، پڑھائیں، بار بار ان کا ذکر کریں، ان کے نام مبارک کے ساتھ بار بار رحمۃ اللہ علیہ کہیں، اور اس کے باوجود ہم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے معاملے میں بے ادب، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ با ادب۔ حد احساب انصاف چاہیے۔ بشری کمزوریاں اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جن سے احادیث لی ہیں ان پر تنقید، یا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے اصحاب پر جو بیجا طعن اور تشنیع، اس کو بوقت ضرورت ہم جب بیان کریں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق، تو یہ سب باتیں خلاف ادب ٹھہرتی ہیں، اور لوگ کہتے ہیں حضرت کے ادب میں بڑی کمی آ گئی۔ ہم صاف بات جو سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب ضرورت پیش آئے حق کے اظہار کی، تو اس وقت حق کا اظہار نہ کرنا، اور اس حق کا اظہار نہ کرنے کو ادب سمجھنا، یہ بڑا ظلم ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے روات پہ تنقید اور ان کے ابواب جو انہوں نے باندھے ہیں اس کے مطابق احادیث نقل نہیں فرما سکے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تنقید اور اسود اور علقمہ رحمۃ اللہ علیہ کی تنقید، ان چیزوں کے علاوہ باقی اللہ نے بڑا فضل فرمایا تھا ان کی بلند شخصیت اور اس کی عصمت کو کون مجروح کر سکتا ہے؟ لیکن یہ بالکل نہیں مانا جا سکتا کہ وہ معصوم تھے، یا یہ کہ وہ ائمہ متبوعین مالک، شافعی، احمد بن حنبل، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نہایت بلند و بالا درجے تک پہنچ گئے تھے۔ ہر ایک کو اس کے مرتبے میں ہی رکھنا چاہیے، اور جب بھی کسی شخص کے بارے میں حد سے اسے گرایا جائے یا بڑھایا جائے تو یہ غلطی ہوتی ہے، اور اسی بنیاد پر فرقے بنتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا
کہ جو لوگ اعمال کو ایمان کا حصہ نہیں سمجھتے ان سے بھی میں نے احادیث روایت نہیں کی. خارجیوں سے امام بخاری رحمۃ اللہ نے روایات لے لی، اور چونکہ حنفی اعمال کو ایمان کا حصہ نہیں سمجھتے تھے اس لیے ان سے روایات نہیں لی. خود وہ آدمی جو شراب پیتا ہے اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ مسلمان ہی ہے، حالانکہ وہ مسلمان ہے، مومن ہے، تو اس گناہ کی وجہ سے اس کا ایمان ضائع کبھی نہیں ہوگا. یہ تو حنفیہ کا مسلک ہے. بہت سی اس طرح کی باتیں ہیں جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مزاج میں جو شدت تھی اور بعض بڑے لوگوں کی طرف سے ان کی طبیعت میں سوء ظن تھا، یا پھر تیسری بات یہ ہے کہ ان کی تحقیقات منفرد تھیں بہت سی چیزوں میں، بس اکیلے ان کا فتویٰ تھا. اس لیے مذاہب اربع صرف حنفی نہیں، مالکی، شافعی اور حنبلی بھی ان کی فقہ کو صحیح بخاری سے لوگ دور سمجھتے ہیں. اور بڑی غلط فہمی جو پیدا ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ محض پراپوگنڈے کے زور سے، پیسے کے زور سے، تیل کے نکلنے سے جو سارے ممالک میں عالم اسلام میں فرق پڑا ہے، اس تیل سے کمائے ہوئے پیسے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بھی ائمہ مجتہدین کے برابر مجتہد منوانے کی کوششیں کی جاتی رہی ہیں، اب بھی کی جاتی ہیں. حالانکہ صحیح بات یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث تھے، یہ مانا، لیکن ان کے اجتہاد اور ائمہ متبوعین کے اجتہاد میں بہت بڑا فرق ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جن لوگوں نے فقہ کی تدوین میں کام کیا تھا وہ مجتہد کے مرتبے کے تھے. حدیث اور فقہ کا جن لوگوں نے گہرا مطالعہ کیا ہے وہ سب جانتے ہیں کہ بڑا فرق مراتب ہے. حتیٰ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ فقہ ہمارے پاس ماوراء النہر کے واسطے سے پہنچی ہے، اور اگر یہی عراق کے واسطے سے پہنچتی تو اس فقہ حنفی پر رنگ اور غالب ہوتا. کوئی بات تو تھی کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جیسے جلیل القدر انسان نے کہا کہ الناس عیال فی الفقہ لابی حنیفہ، لوگ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فقہ کے میدان میں جتنے بھی پھر ان کے بعد آئے ہیں یہ سب لوگ ان کے بچے ہیں، ان کی اولادیں. اور کوئی معاملہ تو تھا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو پسینہ پسینہ ہو گئے وہ جب وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے مل کے اٹھے، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت شان کا اعتراف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا اور فرمایا حدیث میں اس سے بڑا آدمی نہیں ہے. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پسینہ پسینہ تھے، اور لوگوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا یہ ابو حنیفہ اگر اس مسجد کے ستون کے متعلق خدا کی قسم یہ کہہ دیتا کہ یہ سونے کا ہے، اینٹ سے نہیں بنا ہوا، تو یہ ثابت کر جاتا اپنے موقف کو. اللہ نے اسے اتنی گہری سمجھ دی. اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تو بات کی، وہ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں. امام محمد رحمۃ اللہ کی کتابوں کو پڑھتے رہے ہیں، فرماتے رہے ہیں اور مسلسل ان کا اعتراف کرتے رہے ہیں. اس لیے اب یہ منوانا شروع کوئی ہو جائے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مجتہد تھے، اور مجتہد بھی اس درجے کے تھے جس درجے کے ائمہ اربعہ ہیں، تو یہ غلط بات ہے. ہر آدمی کا اپنا مقام اور مرتبہ ہے، اور اس مرتبے سے اسے بڑھانا یہ بھی اس کے ساتھ توہین کا معاملہ کرنا ہے. ایک آدمی کا مرتبہ کم ہے، کم ہی بتانا چاہیے، زیادہ ہے زیادہ ہی بتانا چاہیے. توہین صرف یہ نہیں ہوا کرتی کہ کسی کو اس کے مقام سے گرا دیا جائے، کسی کو اس کے مقام سے بلند کرنا یہ بھی اس کی توہین. سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بندے تھے، بشر تھے جنہیں اللہ نے دنیا میں بھیجا تھا، اور ان کے ماننے والوں نے انہیں الوہیت کے درجے تک پہنچایا اور حق تعالی شانہ کے علیہ باللہ پہلو میں لے جا کر بٹھا دیا. یہ ان کے ساتھ حد سے بڑی ہوئی محبت، یہ ان کی توہین ہی کا سبب بن گئی ہے، ان کے لیے کوئی عزت کی بات نہیں تھی.
اسی لیے محدث ابن صلاح رحمۃ اللہ نے جو دعویٰ کیا کہ بخاری کی احادیث کا درجہ تمام دوسری کتابوں سے بلند و بالا ہے، یہ دعویٰ امت نے نہیں مانا، کیونکہ ان کے باقی حدیث کی کتابوں میں جو راوی ہیں، جو افراد ہیں جن کے ذریعے حدیث امت تک پہنچی ہے، وہی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بھی راوی ہیں، وہی ان کے بھی رجال ہیں، وہی ان کے بھی وہی اصول ہیں۔ اصول تو خیر نہیں، لیکن وہ بھی آدمی وہی ہیں۔ اسی لیے ابن صلاح سے پہلے کسی نے وہ بات نہیں کی تھی، اور بعد میں بھی صرف چند ایک لوگوں میں نے مانا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب علوم الحدیث کا اختصار جو کیا ہے، تو اس میں انہوں نے ابن صلاح کی اس بات کو ذکر ہی نہیں کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے بھی ان کی کتابیں کو نہیں مانا، بلکہ یہاں تک لکھ دیا کہ مسند احمد میں بہت سی احادیث ایسی ہیں جن کے سند، جن کا متن امام بخاری اور مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے درجے کے برابر ہے، اور جو ان میں ایسی ہیں جو باقی کتابوں میں ہیں ہی نہیں۔ حافظ ابو بکر نے رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الاعتبار فی الناسخ والمنسوخ من الاثار میں 50 وجوہ لکھی ہیں کہ کس وجہ سے ایک حدیث کو دوسری حدیث پر ترجیح دی جاتی ہے، لیکن کہیں یہ نہیں لکھا کہ بخاری اور مسلم کی روایات جو ہیں وہ باقی کتابوں سے بہت بلند و بالا۔ ابن صلاح رحمۃ اللہ نے جو کہا کہ بخاری اور مسلم کی احادیث قطعی درجے میں بالکل درست ہیں، یہ ان کا دعویٰ بھی درست نہیں ہے۔ یہ ان کتابوں کو اور ان کے مصنفین کو ان کے درجے سے بڑھانا ہے۔ جس طرح دوسری حدیث کی کتابیں نسائی، ابن ماجہ، ابو داؤد اور ترمذی، ان میں احادیث ہیں ظنی ہیں، صحیح ہیں، ان کی احادیث بھی ظنی ہیں، اور یہی وہ نظریہ ہے جس کو امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اور نبوی رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل صحیح لکھا ہے اور رد کیا ہے ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات کا۔ اور تقریب میں انہوں نے کہا کہ جب تک کوئی حدیث درجہ تواتر کو نہ پہنچے وہ ظنی ہے۔ اور مسلم کی جو شرح لکھی ہے نبوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اس میں بھی وہ کہتے ہیں کہ متواتر احادیث کے علاوہ سب میں ظنیت کی شان ہے۔ اس اعتبار سے بخاری اور مسلم اور دوسروں کی خبر واحد میں کچھ فرق نہیں۔ ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کہنا کہ بخاری اور مسلم کی احادیث میں امت نے قبول کر لی ہیں، اس وجہ سے وہ رائج ہیں، اس نظریے کا رد بھی امیر یمانی رحمۃ اللہ علیہ نے توضیح الافکار میں کیا ہے۔ اور جتنی بھی احادیث صحیح بخاری اور مسلم میں آئی ہیں، کیا ساری احادیث امت نے قبول کر لی ہیں؟ ان روایات پہ امت میں بڑے بڑے محدثین نے کلام کیا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح مسلم میں یقیناً ایسی روایات موجود ہیں، آنے والوں نے تنقید کی ہے، اور یہ سب اس لیے ہے کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی غلط بات منسوخ نہ ہو جائے۔ اور یہ ان لوگوں کے لیے عبرت کا مقام ہے اور سوچنے کی بات ہے کہ جو موضوع احادیث روایات بیان کرتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے مجمع جمع، زیادہ سے زیادہ لوگوں کے مجمع سنیں اور حیرت انگیز واقعات بیان کریں تاکہ لوگوں میں ذرا شہرت و نام پھیلے۔ ڈرنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جھوٹ بولنے کا نتیجہ آخرت میں کیا نکلے گا۔ اس لیے بھائی حدیث کا معاملہ بہت نازک ہے، اور جتنی اس وقت لوگ اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں، اکثر مبلغین 95% مبلغین حدیث کے معاملے میں بہت کمزور اور نرم ہے، جھوٹی روایات بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، خواہ ان کا تعلق کسی بھی فرقے اور گروہ سے ہو، جھوٹ بولنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر شیر ہیں،
آپ ان کے 10-20 بیانات سن لیں اور ان سے جا کر پوچھیں کہ یہ حدیث آخر کہاں آئی ہے، کس کتاب میں آئی ہے، کوئی سر پاؤں تک کا پتہ نہیں ہے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ کو منسوب کرتے ہیں۔ امت نے اتنی بیدار مغزی سے کام لیا ہے، امت اتنی چوکنا اور بیدار رہی ہے کہ انہوں نے تو امام مسلم اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پہ تنقید کر کے احادیث کو پرکھا چھانا ہے، انہیں نہیں بخشا تو اور کسی کی کیا بات کرتے ہیں۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق جو روایات جن کی تنقید کی گئی یہ کچھ توہین نہیں ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم حدیث کے علم کو نسل بعد نسل در نسل جو منتقل ہوتا چلا ہے اپنے زمانے میں بھی ان روایات کو قائم رکھیں، اور اساتذہ جو ہم امانت ہمیں دے کر گئے تھے ہم اس امانت کو خراب ہونے سے بچائیں اور اگلی نسل تک منتقل کر دیں، تاکہ قیامت میں اللہ کے ہاں ہم امانت کو پہنچانے والوں میں اور امانت کی حفاظت کرنے والے لوگوں میں شمار ہوں، اور اگلی نسل اسے برباد کرے، اس سے نفع اٹھائے، یہ ہماری ذمہ داری نہیں۔ جن لوگوں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تنقید کی ان میں یہ بھی ہیں ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کی، ہم آثار کی بات کر رہے تھے نا، اور آخری اثر عروہ ابن زبیر رحمۃ اللہ علیہ کا نقل کیا تھا کہ وہ امام کے پیچھے صرف ان نمازوں میں قرات کیا کرتے تھے جن میں امام جہر میں قرات نہیں کرتا تھا، تو جہری نمازیں تینوں وہ امام کے پیچھے نہیں قرات کرتے تھے، اور جہری تینوں نمازیں کون سی ہوئی؟ مغرب، عشاء اور فجر۔ ایک اور اثر عرض کرتے ہیں، یہ بھی تابعین میں سے ہیں، اور یہ تابعین میں بڑے بلند مقام کے آدمی ہیں اپنی تفقہ فی الدین کے اعتبار سے، اور وہ ہیں ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا تذکرہ آپ بار بار شاید پہلے بھی سنتے رہے ہوں گے۔ ابراہیم بن یزید بن اسود، ان کے جد اعلیٰ کا نام نخع تھا، اس لیے یہ ابراہیم نخعی ہیں۔ اور ابو عمران کے نام سے بھی بعض جگہ پر ان کا تذکرہ ملتا ہے، اور سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس کوئی آدمی پوچھنے گیا تھا فتویٰ، اور سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ یہ وہ شخص ہیں جن کو حجاج ابن یوسف نے شہید کرا دیا تھا، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے بہت قابل عزت، قابل احترام لوگوں میں تھے، شاگردوں میں تھے، ان کے حلقے میں آتے تھے۔ کسی نے ان سے پوچھا فتویٰ، تو ان کا تستفتونی وفیکم ابراہیم، ارے مجھ سے فتویٰ پوچھتے ہو جبکہ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ ابھی حیات ہیں، ابھی تم میں موجود ہیں۔ اور ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے پاس جاتے تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے بچپنے میں گیا اور میں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو دیکھا، سرخ رنگ کپڑے انہوں نے پہن رکھے تھے، اور ایوب کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا ابو معاشر رحمۃ اللہ علیہ سے کہ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے گھروں میں چلے جاتے تھے، یہ کیسے ہوتا تھا؟ کیا پردہ نہیں تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ ابراہیم اپنے چچا اور اپنے ماموں القمہ اور اسود رحمہم اللہ ان کے ساتھ گئے تھے جب حج کے لیے، تو یہ اس کی عمر کا وہ حصہ تھا جب یہ جوان نہیں ہوا تھا مگر سمجھدار تھا، اور یہ اس زمانے میں مدینہ منورہ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی زیارت کی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے جو بات کہی ہے وہ عجیب بات تھی۔ ابو معاشر نے کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ان کے ساتھ بہت تعلق کا اظہار فرماتی تھی۔ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ یہ بچہ تھا، لڑکا تھا، جب جاتا تھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اسے دیکھ کر بہت خوش ہوتی تھی
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں جاتے رہے. اسی لیے کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث ہم سے بیان کیوں نہیں کرتے، کوئی موقع ایسا تھا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی لفظ کہہ دوں اور وہ انہوں نے نہ فرمایا ہو، اس لیے میں نے جو چیزیں تم سے بیان کی ہیں میں احتیاط میں یہی کہتا ہوں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کہا اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ کہا اور میرے چچا ماموں علقمہ اسود رحمہ اللہ یہ کہتے تھے، اور یہ میرے لیے فتوے نقل کرنا آسان ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے. ابو وائل رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث تھے اور وہ کہتے ہیں جب کوئی آدمی آتا تھا، بلکہ ان کے شاگرد لکھتے ہیں کہ کوئی آدمی فتویٰ پوچھنے آتا تھا تو وہ ٹال دیتے تھے ابو وائل رحمۃ اللہ علیہ اور کہتے تھے کہ ابو رزین اس زمانے کے بہت بڑے آدمی اور مفتی، فرماتے تھے اس کے پاس چلے جاؤ، اس سے فتویٰ پوچھنا اور مجھے بھی آ کے مسئلہ بتا دینا کہ حضرت نے کیا مسئلہ بتایا. اور ابو رزین رحمۃ اللہ علیہ اسی گھر میں اسی حویلی میں رہتے تھے جہاں ابو وائل رہتے تھے، اور جب ابو رزین کے پاس جاتا تھا تو وہ کہتے تھے ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چلے جاؤ اور حضرت سے فتویٰ لے لو اور جو کچھ وہ فتویٰ بتائیں مجھے بھی آ کے بتا دینا. اس طرح ڈرتے تھے خدا کے دین میں اپنی رائے اور اپنی بات کو کہنے سے. اور ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ زندگی بھر مسجد میں ستون سے کے ساتھ نہیں بیٹھے. یہ جو محاورہ ہے نا کہ فلاں آدمی ستون کے ساتھ بیٹھتا تھا ٹیک لگا کے اور فلاں نے ستون سے ٹیک نہیں لگائی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں جو ستون کے ساتھ نماز پڑھا کر بیٹھ جاتا تھا تو مطلب یہ ہوتا تھا کہ لوگ مجھ سے مسئلہ پوچھ سکتے ہیں، اور جو نہیں بیٹھتا تھا وہ کہتا تھا کہ بھئی میں فتویٰ نہیں دیتا، جاؤ کسی اور سے پوچھ لو. حسن ابن عمر کہتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کو ساری زندگی کسی آدمی سے جھگڑتے ہوئے نہیں دیکھا، اتنے متحمل مزاج کے تھے کہ کسی سے لڑائی نہیں کی زندگی بھر. ایک آدمی حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما دونوں سے زیادہ دونوں پر میں ترجیح دیتا ہوں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو. تو ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ تو وجود کے امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ادب اور احترام میں کسی سے بھی کم نہیں تھے، اور کوفہ کے رہنے والے تھے، یہ سب لوگ کوفہ سے تعلق تھا، لیکن اس کے باوجود فرمایا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ زندہ ہوتے اور یہ تمہاری بات اگر سن لیتے نا تو اتنے تمہاری کمر پہ درے پڑتے کہ تمہیں ہوش آ جاتی، آئندہ سے میرے پاس مت آنا. اور فرمایا کہ سیدنا علی امیر المومنین رضی اللہ عنہ مجھے اتنا ان سے تعلق ہے، یہ ان کی اپنی انفرادی رائے ہے. یہ عرض کر دیں یہ تو عقیدے کا مسئلہ جب کبھی آئے گا اللہ نے توفیق دی تو وہاں اس کے تفصیل سے ذکر کریں گے، لیکن یہ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی رائے تھی. وہ کہتے تھے مجھے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے اتنی محبت ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے ایسی محبت نہیں. کہ دل کی محبت کسی کے اختیار میں تھوڑی ہے، یہ تو چیز ہے بس اللہ کی جانب سے. انہوں نے کہا مجھے ان سے اتنی محبت ہے کہ اتنی محبت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے نہیں، لیکن لوگوں میں آسمان سے گروں اور میری ہڈیاں چور چور ہو جائیں یہ میرے لیے زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے متعلق کوئی برا لفظ اپنی زبان سے کہوں. کیسی عدل کی بات ہے کہ انہوں نے ایک طرف اپنا تعلق سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے وہ بھی بتا دیا کہ میرے دل کا حال تو یہ ہے، اور جہاں تک ظاہر کا تعلق ہے میں قطعاً حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک لفظ نہیں کہوں گا.
حنیدہ ان کی اہلیہ کا نام تھا، وہ کہتی تھی کہ میں جب سے اس گھر میں شادی ہو کے آئی ہوں میں نے ابراہیم کو دیکھا، ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے، اور یہ ان کی اہلیہ ہیں جنہوں نے گواہی دی، اور بہت مشکل ہے یہ کام۔ آدمی روز ہی روزہ رکھتا رہے تو عادت ہو جاتی ہے صبح شام کھانے کی، لیکن ایک دن کھائے دوپہر کو بھی اور ایک دن نہ کھائے، بہت مشکل کام۔ لیکن صحیح حدیث میں آیا ہے بخاری شریف میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ اچھا روزہ یہی لگتا تھا کہ کوئی آدمی ایک دن روزہ رکھے اور ایک دن نہ رکھے۔ کسی نے ذکر کیا کہ کیا حجاج بن یوسف کی لعنت جائز ہے؟ یہ حجاج بن یوسف حضرت عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے اکثر شاگرد اسے کافر کہتے تھے۔ تو انہوں نے کہا تم نے اللہ کا یہ قول نہیں پڑھا؟ اللہ نے فرمایا کہ لعنت اللہ علی الظالمین۔ اسی لیے ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ حجاج کو برا کہتے بھی تھے، حتیٰ کہ کسی آدمی نے کوئی بات پوچھی تو انہوں نے اس کے جواب میں فرمایا کہ جس آدمی کو حجاج بن یوسف کا ظلم نظر نہیں آتا اس سے زیادہ اندھا انسان میں دنیا میں کسی کو نہیں سمجھتا۔ لوگوں نے بات جا کر سنائی، کسی نے مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور جا کر کسی نے کہا کہ حجاج بن یوسف مر گیا، تو ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ بے اختیار سجدے میں گر گئے اللہ کے سامنے کہ اللہ نے اس ظالم سے نجات دی۔ کیا خوب بات حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے کہی تھی حجاج بن یوسف کے مرنے پہ، اور اس کی زندگی میں بھی یہی کہتے تھے۔ جب ان تک اطلاع پہنچی بصرہ کہ حجاج مر گیا تو انہوں نے سجدہ کیا اللہ کے سامنے اور عرض کیا اللہ جس طرح تو نے حجاج کو موت دی ہے، اے پروردگار فامت سنتہ، اللہ اس کے طریقوں کو بھی ہماری مملکت سے ختم فرما دے۔ چاہیے کہ ظالموں کے لیے یہ بد دعا کرتے ہی رہیں کہ اللہ جیسے تو انہیں موت دے گا خدا بندہ اس کے بعد ان کے طریقوں کو بھی موت دے دے۔ شعبی رحمت اللہ علیہ ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ کے انتقال پہ آئے۔ ایک صاحب کہتے ہیں میں شعبی رحمت اللہ علیہ کے پاس گیا جبکہ ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ کے انتقال ہو گیا تھا، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم تھے جب ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ کی تدفین ہو رہی تھی؟ اور پھر فرمانے لگے خدا کی قسم ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ جب گئے ہیں دنیا سے تو اس جیسا کوئی آدمی باقی نہیں رہا۔ وہ کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ کوفہ کی بات کرتے ہیں، کوفہ میں جیسا کوئی اور نہیں تھا؟ انہوں نے کہا تم کوفہ کا کہتے ہو، لا بالکوفہ، کوفہ بصرہ شام اور فلاں کسی جگہ پہ کوئی آدمی اس جیسا نہیں تھا، حتیٰ کہ حجاز حرمین شریفین میں ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ کی ٹکر کا آدمی نہیں تھا۔ ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ کا انتقال جلدی ہو گیا 96 ہجری میں، اور اس وقت وہ 50 برس کے قریب تھے، اور اگر اللہ انہیں زندگی دیتا تو وہ بہت بڑی خدا کی نشانیوں میں ہوتے۔ ابھی تو 50 برس کی عمر میں انتقال ہو گیا تو بھی اتنا علم اللہ نے دیا تھا کہ بڑے بڑے لوگ ان کے معترف تھے۔ یہ ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اول ما احدث القراءۃ خلف الامام، بدعت بعض لوگوں نے ایجاد کی ہے ہمارے دور میں، اور وہ یہ کہ امام کے پیچھے قراءت کرتے ہیں۔ ابن قدامہ رحمت اللہ نے اس کی تصریح کی ہے۔ یہ جو ان کا قول ہے الجوہر النقی میں مل جائے گا، اور ابن قدامہ کہتے تھے رحمت اللہ علیہ کہ ابراہیم نخعی رحمت اللہ نے یہ جو کہا کہ لوگوں نے امام کے پیچھے قرات کرنے کی بدعت شروع کی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں مختار ثقفی تھا جو بہت بڑا ظالم تھا، حجاج کے ہم پلہ ظالم تھا، اور بہت سے لوگ ایسے تھے۔
جو اس سے بدظن ہوتے تھے اور اس کے پیچھے نماز پڑھنا نہیں چاہتے تھے، مگر حکمران تھا، لوگ کیا کرتے؟ تو لوگوں کا خیال تھا کہ اس کی اپنی نماز نہیں ہوتی، تو جب لوگ کہتے تھے اس کی نماز نہیں ہوتی تو پھر جو اس کے پیچھے کھڑے ہیں وہ قرات کر کے اپنی نماز اس کے ساتھ ہی ساتھ پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو اس لیے ابراہیم نقی رحمۃ اللہ نے کہا یہ بدعت ہے جو لوگوں نے ایجاد کی، مطلب یہ کہ انہوں نے اس بات کے متعلق کہہ دیا کہ یہ چیز بعد کی ہے۔ جن لوگوں کو ابراہیم نقی رحمۃ اللہ نے دیکھا تھا وہ ان چیزوں پر عمل نہیں کرتے تھے، ان کے یہاں یہ چیزیں نہیں تھی۔ ابراہیم نقی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ایک اور اثر ذکر کر دیتے ہیں جو تابعین میں سے ہیں۔ ایک تو بات تھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی، اور ان کے بعد اب تابعین کی بات آ گئی، اور تابعین رحمہم اللہ میں بہت بڑی شخصیت قاسم بن محمد بن ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ کی تھی، رضی اللہ عنہم۔ یہ اپنے زمانے کے مدینہ منورہ کے بہت بڑے فقیہ تھے۔ محمد بن ابو بکر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے اور والدہ ان کی سودا، اور غالباً خیال آتا ہے کہ یہ ان کی والدہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ ابن عمر کی بیوی، یعنی سالم کی والدہ رحمت اللہ علیہ، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے صاحبزادگان میں سے غالباً حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی اہلیہ، یہ سب آپس میں بہنیں تھیں۔ تاریخ میں دیکھیے گا۔ اور یہ قاسم بن محمد کے والد محمد اور ان کی پھوپھی محمد کی بہن محمد بن ابو بکر کی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا تھی، اسی لیے قاسم بن محمد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اپنے بھتیجا یہ بڑا ہی عزیز تھا، اور یہ خود کہتے تھے قاسم بن محمد کہ حج کے بعد عرفہ کی رات کے بعد صبح جب ہم جاتے تھے مزدلفہ گزار کے، تو اس وقت ہماری پھوپھی ہم بچوں کے سر کے بال اترواتی تھی، اور پھر اس کے بعد ہمیں مسجد بھیج دیتی تھی اور فرماتی تھی حج کے باقی ارکان اب پورے کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، قاسم بن محمد رحمت اللہ علیہ کا کمال تھا کہ جو کچھ اپنی پھوپھی سے کسی سے سنتے تھے حرف بہ حرف روایت کرتے تھے۔ ایسا اچھا حافظہ اللہ نے انہیں دیا تھا کہ وہ بات کرتے تھے پھر کہتے تھے کہ یہ ان کے الفاظ ہیں، لفظ بہ لفظ روایت کرتے تھے، اور اتنے متقی انسان تھے کہ قرآن کریم کی تفسیر لوگ پوچھتے تھے تو چپ ہو جاتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ کی مراد بیان کرنا، کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا اس کا مطلب یہ ہے، اس کی مراد یہ ہے، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں اللہ کی مراد یہ نہ ہو تو پھر میرا کیا بنے گا۔ لوگوں نے تقدیر کے بارے میں ان سے پوچھا تو فرمایا کفو عما کف اللہ عنہ، چپ رہو جس معاملے میں اللہ نے خاموشی اختیار فرما دی ہے۔ یعنی جس طرح اللہ نے تقدیر کے مسئلے کو قرآن کریم میں تفصیل سے بیان نہیں کیا، تم اس کی تفصیل میں نہ جاؤ، بس اللہ نے یہ ضروری قرار دیا ہے کہ ہم اس کی تقدیر پر ایمان لائیں، تو بس تقدیر پہ ایمان لے آؤ، کیا ضرورت ہے اس کی تفصیلات میں جانے کی۔ قاسم بن محمد یہ اور سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بیٹھتے تھے، اور ان کے بعد پھر ان کے بیٹے عبد الرحمن بن قاسم بن محمد آئے ہیں، اور وہاں پہ عبید اللہ بن عمر آئے ہیں، اور پھر ان دونوں کی اولادوں کے بعد، یعنی پہلا دور تو وہ تھا جس میں سے بکر اور عمر رضی اللہ عنہ تھے، پھر ان کی اولادیں آگے آ گئی، قاسم بن محمد بن ابو بکر آ گئے، اور ادھر سے سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم آ گئے،
اور جب ان حضرات کا انتقال ہوا تو پھر ان کے صاحبزادگان آ گئے، عبد الرحمن بن قاسم آ گئے، عبید اللہ بن عمر رضی اللہ عنہم آ گئے. پھر ان کا جب انتقال ہوا تو پھر مسجد نبوی میں ان سب کے بعد ان لوگوں کی گدیوں پہ، ان کی جگہ پہ پڑھانے کے لیے ان کی کرسی پہ جو آدمی آئے ہیں وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تھے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے بڑے بلند مقام سے نوازا تھا، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ گویا ان کے علم کے بھی جانشین ہوئے. اور مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ میں نے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے کے متعلق فرمایا، ان سے سنا کہ وہ کہتے تھے کہ یہ خلافت جو ہے نا مسلمانوں کی، یہ قاسم بن محمد جیسے لوگوں ہی کا حق بنتا ہے. اور قاسم بن محمد رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد نبوی میں کیا خوبصورت بات کہی. انہوں نے کہا لوگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں جو فتوے کا اختلاف ہے، کوئی فتویٰ دے رہا ہے، کوئی فتویٰ دے رہا ہے، انہوں نے فرمایا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ کا اختلاف رحمت للناس، یہ لوگوں کے لیے، انسانیت کے لیے، امت کے لیے بہت بڑی خدا کی رحمت. اور یہ فکرہ وہی کہہ سکتا ہے جس آدمی کا دماغ بہت بڑا ہو کہ صحابہ رضی اللہ عنہ نے جن معاملات میں مختلف فتوے دیے ہیں وہ مختلف اوقات، مختلف زمانوں میں، مختلف حالتوں میں ہونے والے انسانوں کے لیے ایک بہت بڑا سرمایہ ہے کہ وہ لوگ اپنی زندگیوں کے مطابق ان کے فتووں پر عمل کریں. اس لیے جن مسائل میں اصول کی بات یاد رکھنی چاہیے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ میں اختلاف تھا، اب ہم بیٹھ جائیں اس کا فیصلہ کرنے کہ ان میں کون آدمی تھا جو زیادہ صحیح تھا اور کون تھا جو کم صحیح تھا، اب یہ بات نہیں ہو سکتی. بھائی عقیدے کے معاملے میں بات اب بھی کھلی ہوئی ہے، صاف ہے، ظاہر ہے، لیکن اعمال کے معاملے میں یہ بات کبھی نہیں ہو سکتی. مثلا عقیدے کے بارے میں جتنے لوگ بھی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں آئے، خواہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ام المومنین ہو، اور خواہ وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اور طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہم ہو، وہ سب کے سب کم حق پر تھے اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ زیادہ حق پر تھے. یہ طے شدہ اصول کی بات ہے عقیدے میں. لیکن ہم صحابہ رضی اللہ عنہ کے اعمال کے اختلاف کو اب بیٹھ جائیں کہ کس نے جو عمل کیا وہ زیادہ صحیح تھا، تو یہ بات اب نہیں طے ہو سکتی. ایک صحابی رضی اللہ عنہ فرض کر لیجیے امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتے تھے، ایک نہیں پڑھتے تھے. اب ہم کو کیا حق پہنچتا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ فلاں کی نماز ہو گئی اور فلاں کی نہیں ہوئی؟ یہ قیامت تک فیصلہ نہیں ہو سکتا. قیامت تو پھر قریب ہے، قبر اور اس کے بعد اللہ کے ہاں پہنچ کے بھی یہ فیصلہ نہیں ہوگا. اس لیے یہ جو لوگوں کو لڑانے کی حرکتیں ہیں نا، کہ انہیں یہ بتانا اور کہنا کہ یہ چیز ایسے، یہ چیز صحیح، زیادہ صحیح، کم صحیح، وہ تو چلیے پھر بھی اجتہاد کی بات ہوتی ہے، لیکن دوسرے کی مطلقاً نفی کر دینا کہ تمہاری سرے سے نماز ہی نہیں ہوئی، یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں جو شریعت کی نگاہ میں پسندیدہ ہوں. اسی لیے قاسم بن محمد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ کا اختلاف خدا کی رحمت تھی. طبقات ابن سعد میں یہ ساری باتیں مل جائیں گی. اتنی عبادت گزار تھے کہ صبح آتے تھے مسجد میں، جب تھوڑا سا دن چڑھ جاتا تھا 2 رکعتیں پڑھتے تھے اور بیٹھ جاتے تھے، اور لوگ ان سے سوال پوچھتے تھے، مسائل پوچھتے تھے. اور یہی قاسم بن محمد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی آیا ہے، جس پہ حنفی فقہا نے فتویٰ دیا ہے کہ وہ اپنی مونچھیں بالکل جڑ سے اکھیڑ دینا یہ بات نہیں تھی، بلکہ اچھی طرح مونچھوں کو درست رکھتے تھے، صحیح رکھتے تھے. اور یہی وہ چیز ہے جو اس سے پہلے گزر چکی. اور جب وفات کا وقت قاسم بن محمد رحمۃ اللہ علیہ کا آیا تو انہوں نے
کسی کو بلایا اور کہا میری وصیت لکھو، تو اس نے پہلا جملہ لکھا کہ ھذا ما اوصى به القاسم بن محمد، یہ وہ بات ہے، یہ وہ وصیت ہے جو قاسم بن محمد رحمۃ اللہ علیہ لکھوا رہے ہیں، یشہد ان لا الہ الا اللہ، اور وہ یہ لکھواتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ تو قاسم بن محمد رحمۃ اللہ علیہ نے آنکھیں کھول دیں اور انہوں نے کہا کہ اگر زندگی اس شہادت کے علاوہ کسی چیز پر گزری تو افسوس، بڑے بد وقت رہے ہم تو، زندگی بھر یہی تو شہادت دیتے رہے ہیں کہ اللہ الہ الا اللہ۔ اور پھر فرمایا میرا کفن، اس میں ایسے کپڑے شامل کرنا وہی جن میں میں نماز پڑھتا تھا، ان کا قمیص اور ایک چادر جو میں نیچے باندھتا تھا، اور ایک میری اور چادر ہے، بس اسی میں کفن دے دینا۔ کفن میں اب ہمارے ہاں جو رواج ایک چل پڑا ہے نا کہ کفنی جسے کہتے ہیں یہ پہناتے ہیں اور اس کے دونوں اطراف کھلی ہوئی ہوتی ہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ وہ جو دونوں سائیڈز اس کی اطراف کھلی ہوئی ہوتی ہیں ان کو سی دینا چاہیے، وہ ایک طرح کی قمیص بن جاتی ہے۔ 108 ہجری میں ایک روایت کے مطابق ان کا انتقال ہوا، اور کہتے ہیں کہ ان کی عمر 70 برس سے زیادہ ہو گئی تھی۔ یہ قاسم بن محمد بن ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ، ان کی پرورش، ان کی تربیت، ان کی تعلیم یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی تھی، اور ان کا اثر بھی سن لیجئے۔ قاسم بن محمد رحمۃ اللہ علیہ سے راوی کون ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ راوی ہیں۔ موطا امام مالک میں ان کی یہ روایت مل جائے گی کہ وہ صرف ان نمازوں میں امام کے پیچھے قرات کرتے تھے جن میں امام اونچی آواز سے قرات نہیں کرتا تھا۔ تو کون سی نمازیں؟ ظہر اور عصر، بس اس میں قرات کرتے تھے، اور مغرب، عشاء اور فجر میں قرات نہیں کرتے تھے۔ یہ تابعین ہیں، اور ان تابعین میں ایک اور بزرگ اور ایک اور بہت بڑے آدمی وہ ہیں امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ، اور اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کا اثر بھی نقل کر دے۔ اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ شام والوں کے امام تھے، اور اصل میں وہ سندھ کے تھے، اور سندھ میں جن لوگوں کو اللہ نے چنا تھا ان میں ایک امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، اور خدا نے ان کے علم میں بڑی برکت دی۔ ہوا یہ کہ 15 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عثمان بن ابی العاص کو بحرین اور عمان کا گورنر بنا کر بھیجا، اور انہوں نے عمان پہنچ کر بمبئی کی طرف ایک فوجی مہم روانہ کی۔ پھر انہوں نے بہرائچ ہندوستان میں، پھر بیبل کی طرف بھیجی، اور تمام جگہ پر انہیں کامیابی ہوئی، لیکن سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بحری جہاز کے ذریعے جو فتوحات کی جاتی تھی ان میں بہت ناگواری کا بھی بعض اوقات اظہار فرماتے تھے، کہتے تھے کہ کہیں کچھ ہو جائے اور فوج والے جہازوں میں جاتے ہیں یہ ڈوب جائیں تو پھر خدا کے یہاں کیا معاملہ ہوگا۔ اس لیے کچھ عرصے کے لیے سمندر کی طرف ہندوستان پر جو حملہ تھا اس کا خیال نہیں ہوا مسلمانوں کو، حتیٰ کہ ایران فتح ہو گیا، اور یہ عظیم الشان سلطنت جب عربوں کے قبضے میں آئی ہے تو اس کی سرحدیں بر صغیر کی ہندوستان کی سرحدوں سے مل گئیں، تو اب تو سرحدی جھڑپیں ہونی تھی۔ تو 44 ہجری میں محلب بن ابی سفرہ جو تھے انہوں نے ایران کے بعد پھر بلوچستان کو بھی فتح کر لیا، اور بلوچستان کے راستے سے جو وہ چلے ہیں تو فتح کرتے ہوئے لاہور پہنچ گئے، پھر لاہور سے بنو پہنچ گئے۔ بنو اب صوبہ سرحد میں شامل ہے نا، تو میاں والی اور بنو ان علاقوں میں پہنچ گئے، اور یہ صورتحال 93 ہجری تک باقی رہی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 83 برس کے اندر اندر مسلمانوں نے سندھ کو فتح کر لیا تھا، بنو تک پہنچ گئے تھے۔ تو عربوں کو ہندوستان میں اب قدم جمانے کا موقع ملا، اور سندھ کے جو لوگ یہاں سے بغداد، دمشق وہاں پہنچے ہیں
آنا جانا شروع ہو گیا تھا، تو ان کی سندھیوں کی اولادیں بہت بڑے بڑے ستارے بن کے علم کے آسمان پر ابھرے، اور ان میں ایک اہم شخصیت عمر ابن عبید کی تھی جس کا دادا سندھ کا تھا۔ اور کابل کی جنگ میں جب جنگی قیدی بھیجے گئے تو ان میں یہ عمر ابن عبید بھی عراق بھیجا گیا تھا۔ اور عمر ابن عبید جو تھا یہ معتزلہ کا پیشوا تھا، اور معتزلہ اس سے فتویٰ لیتے تھے، اور علم کلام کا جو بانی تھا واصل ابن عطا، وہ عمر ابن عبید سندھی پر بڑا اعتماد کرتا تھا، اور معتزلہ فرقے میں عمریہ فرقہ جو ہے اس کا یہ بانی تھا۔ اس لیے اس میں علم کلام کی بنیاد جو ہے نا، ان میں یہ سندھی شامل ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد پھر جو بنو امیہ کی حکومت آئی ہے تو 93 ہجری میں فیصلہ کن لڑائیاں ہونی شروع ہوئیں، اور پھر وہ مشہور بات ہے کہ جہاز لوٹ لیا گیا، اور حجاج بن یوسف نے سندھ کے حکمران راجہ دار سے قیدی خواتین کی واپسی کی درخواست کی، مگر راجہ دار نے لوٹا دیا، اور پھر لڑائی کی اجازت ہوئی، اور محمد بن قاسم کی قیادت میں یہاں ایک لشکر آیا جس نے 93 ہجری میں سندھ کو اور 95 ہجری میں ملتان کو فتح کر لیا۔ خلافت میں تبدیلی آئی، ولید بن عبد الملک وہاں آ گئے، اور ولید بن عبد الملک نے محمد بن قاسم کو ہٹا دیا، تو عربوں کی فتوحات کا یہ سلسلہ اس وقت رک گیا تھا مسلمانوں کا، اور شمال مغربی حصہ ہندوستان کا ان کے قبضے میں آ چکا تھا، اور 110 ہجری تک سندھ کا اور ملتان کا حکمران ایک ہی تھا، اور اس کے بعد ملتان کا علاقہ سندھ کی وجہ سندھی جو تھے یہ بالادست تھے ان سے الگ ہوا، اور پھر 370 ہجری تک یہاں پر ایک خاندان تھا جن کی حکومت رہی۔ ادھر خلافت میں 130، 29، 31 اور 32 ہجری تک عباسی خلافت کو پاؤں جمانے کا موقع ملا، تو سندھ بھی نئی خلافت میں آ گیا تھا۔ پھر یہاں خاندانی قبائل یہ آپس میں لڑ پڑے، اور عمر بن عبدالعزیز الحباری کو 240 ہجری میں سندھ کا حکمران گویا کے خلافت میں مقرر کر دیا۔ یہ جو عرب آئے تھے کہ اپنا دین اور کلچر بھی لے کے آئے، اور ملک میں بڑی تیزی سے نئی ثقافت اور رنگ چڑھا ہے، اور جن لوگوں نے اسلام کے علوم کی ترقی میں حصہ لیا اور اس وقت اسلام کے علم کو اس پورے بر صغیر میں جنہوں نے تھاما، ان میں سندھی پہلے صف میں ہیں۔ حدیث میں ابو معشر نجیح رحمۃ اللہ علیہ ہر کتاب میں آپ کو ان کا نام مل جائے گا، یہ اصل میں سندھی تھے۔ علم کلام میں ابھی عرض کیا نا عمر بن عبید، یہ عمر بن عبید جو تھا، یہ عمر بن عبید یہ بھی سندھی تھا۔ مروج الذہب میں یہ تصریحات مل جائیں گی، شاعری دیکھیں تو یہ ابو عطا سندھی تھا، یہ سب لوگ سندھ سے تعلق رکھتے تھے۔ اور قاضی موسیٰ بن یعقوب ثقفی، جنہیں محمد بن قاسم نے سب سے پہلے پورے اس بر صغیر کے مفتوحہ علاقوں میں قاضی القضات یعنی چیف جسٹس مقرر کیا تھا، وہ سندھی تھا۔ ربی بن سبیر، جنہوں نے یہاں پر عربی ادب کو لکھنا شروع کیا، یہ سب لوگ سندھی تھے۔ سبحۃ المرجان میں ان لوگوں کی ساری خدمات مل جائیں گی۔ فلسفہ اور حکمت اس وقت بغداد میں ابھی پروان چڑھ رہے تھے، اور آہستہ آہستہ وہ منتقل ہو رہے تھے، اس لیے ابھی تو وہاں تک بات تھی، جہاں اس وقت تک یہ چیزیں نہیں پہنچی تھی۔ ان لوگوں میں بہت بڑی ایک شخصیت فقہ کے میدان میں امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ 156 ہجری میں ہندوستان کا ایک وفد سندھ کے لوگوں پر مشتمل، سندھ کے علماء پر مشتمل منصور کے پاس پہنچے تھے، اور برہم سدھانت کا ایک نسخہ اس کی خدمت میں پیش کیا۔ منصور نے علم نجوم کے جو ماہر تھے محمد بن ابراہیم فزاری،
اور یعقوب بن طارق کو حکم دیا کہ یہ سندھی سے عربی میں منتقل کرو، اور اس ترجمے پہ السندھ والہند لکھا گیا اور علم ہیئت کی بنیاد رکھی تھی۔ اور پھر مامون الرشید کا جو دور آیا ہے اس میں محمد بن موسیٰ خارزمی نے مجستی لکھی، جس کا ذکر مسدس حالی نے بھی کیا ہے۔ اور خارزمی کے علاوہ اور جو ہے دان تھے انہوں نے بھی سندھ کا ذکر کیا کہ سندھ میں کتنے بڑے بڑے لوگ تھے۔ یہ جو ہندوستان کا حساب تھا، میتھمیٹکس جو انڈیا میں رائج تھی، یہ عربوں تک جو پہنچی ہے یہ سندھ کے ہی ذریعے پہنچی ہے۔ عرب نمبرز اور عرب نیومیریلز یہ جو یورپ میں پہنچے ہیں، اصل میں وہ سندھی سے پہنچے تھے، پہلے وہاں بغداد اور پھر اس کے بعد وہ وہاں پہ منتقل ہوئے۔ اسی طرح ہندوستان کے ڈاکٹرز، طبیب اس زمانے کے جو تھے، انہوں نے جا کر ہندوستان کے طب کا وہاں نام لیا۔ ہارون رشید بیمار ہو گئے تھے، سندھ والوں نے علاج کیا تھا۔ یہ پان ہندوستان سے ہی وہاں پہنچا تھا، اور یہ سموسہ ہندوستان سے ہی ہارون رشید کے دربار میں پہنچا تھا، اور ہارون الرشید خلیفہ رحمت اللہ علیہ پان کھاتے تھے تو ہندوستانی کا تحفہ تھا۔ اور سموسے میں ہندوستان والے، یہ ہندوؤں کا غلبہ تھا، ویجیٹیرینز تھے نا، تو یہ لوگ اس میں سبزی بھر کے کھایا کرتے تھے۔ تو ان کے ہاں جب پہنچا تو ہارون الرشید نے کہا کہ کیا اس میں قیمہ نہیں بھرا جا سکتا، تو اس کے بعد قیمے کے سموسے رائج ہوئے۔ سندھ کا بہت بڑا کردار تھا اسلام کے پھیلانے میں اور اسلام کی ترقی میں۔ ان بڑے لوگوں میں سندھ کی جو اولادیں تھیں اور سندھ کا جو حصہ تھا، ان بڑے لوگوں میں ایک امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ بھی تھے، عبد الرحمن بن عمر بن یحمد، شیخ الاسلام کا لقب اس زمانے میں ان کے لیے تھا۔ اور لوگ کہتے تھے کہ شام کے علماء میں اوزاعی سے بڑا آدمی نہیں آیا، اور یہ سندھ سے وہاں منتقل کیے گئے۔ اور بعض روایات میں ہے کہ ان کے آباء و اجداد، اور یہ زیادہ صحیح چیز ہے کہ ان کے آباء و اجداد سندھ سے وہاں گئے تھے، اور پھر انہوں نے وہاں پر ان کے آباء و اجداد نے مستقل سکونت اختیار کر لی، اور بالابق بہت مشہور شہر ہے، وہاں پہ امام عبد الرحمن اوزاعی رحمت اللہ علیہ کی ولادت ہوئی۔ اور اوزاعی رحمت اللہ علیہ نے بہت بڑے بڑے لوگوں کا دور پایا ہے۔ عطا بن ابی رباح رحمت اللہ علیہ سے انہوں نے حدیث پڑھی، اور عطا بن ابی رباح رحمت اللہ علیہ نے 200 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی زیارت کی تھی۔ اور عطا بن ابی رباح ہی کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ عمرہ اور حج کرتا تھا، اور عطا بن ابی رباح رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ 20 سال تک بیت اللہ میرا گھر ہی کی طرح رہا ہے، میں دن کو پڑھنے نکل جاتا تھا اور شام کو آ کے بیت اللہ میں سو جایا کرتا تھا، مسجد حرام میں۔ یہ عطا بن ابی رباح جو ہے نا، یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں نے عطا سے زیادہ اچھا استاد نہیں دیکھا۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری بڑی شخصیت جس سے پڑھا جا کے، وہ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ تھے، مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے، اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا خون تھا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے صاحبزادہ گرامی قدر حضرت حسین رضی اللہ عنہ تھے، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ تھے، اور زین العابدین رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے حضرت ابو جعفر باقر رحمت اللہ علیہ تھے، اور ان کے صاحبزادے جعفر الصادق تھے رحمت اللہ علیہ۔ تو اوزاعی رحمت اللہ علیہ نے حدیث امام باقر رحمت اللہ علیہ سے پڑھی ہے، اتنے بڑے آدمی تھے۔ اور
اوزاعی رحمت اللہ علیہ نے اسی طرح مکحول، قتادہ، ابن المنکدر، میمون ابن مہران اور نافع رحمت اللہ علیہ سے علم حاصل کیا، اور ذہبی نے لکھا ہے خلق کثیر من التابعین وغیرہم، اور بہت بڑی مخلوق جو تابعین کے درجے میں تھے ان حضرات سے رحمہم اللہ امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ نے پڑھا، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی زندگیوں میں کثرت سے صحابہ رضی اللہ عنہ زندہ تھے جس زمانے میں عبد الرحمن اوزاعی رحمت اللہ علیہ کی ولادت ہوئی ہے۔ باقی ان کے حالات اور ان کا اثر انشاءاللہ